السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، میاں نواز شریف کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان کی ڈیل، جو مبینہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے یا مذاکرات ہو رہے ہیں، اس طرح کی بھی خبریں چلتی رہی ہیں۔ برطانوی اخبار گارڈین نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اس رپورٹ پر پھر میاں نواز شریف نے رد عمل دیا ہے، اور اس رپورٹ میں اہم انکشاف کیا گیا ہے ڈیل کے حوالے سے۔ بشریٰ بی بی تو رہا ہو گئیں، اور علیمہ خان اور یہ خان صاحب کی جو ہمشیرائیں ہیں وہ بھی رہا ہو گئیں، لیکن یہ ہلکی پھلکی جو چھوٹی ڈیل ہوتی ہے، یہ شاید علی امین گنڈاپور نے کی ہے۔ علی امین گنڈاپور کو جو اٹھایا گیا تھا، یا علی امین گنڈاپور غائب ہو گئے تھے 24 گھنٹے کے لیے، جب اسلام آباد پر چڑھائی کرنے چڑھائی کرنے تھے، لیکن وہ اچانک اسلام آباد ڈی چوک پر پہنچنے سے پہلے ہی پتلی گلی پکڑ کے نکل گئے خود کے پی کے ہاؤس، اور کے پی کے ہاؤس سے پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اٹھا لیا گیا تھا، جس دوران جو ہے ڈیل ہوئی ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد وہ پھر نمودار ہوئے اور کے پی کے اسمبلی میں جا کر پہنچے۔ اچانک سارے حیران تھے کہ یہ اچانک کہاں سے ظاہر ہوئے، اور پی ٹی آئی الزام لگاتی رہی کہ جی علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا گیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے، لیکن 24 گھنٹے کے بعد کیسے رہا ہو گئے، کیسے نمودار ہو گئے، کے پی کے اسمبلی کیسے پہنچ گئے، اور 3 اضلاع ہیں پشاور تک اسلام آباد سے۔ لیکن گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں 9 پتہ نہیں کتنے اضلاع جو ہے یا 11 یا 9 کہے تھے کہ اضلاع کراس کر کے پیادل میں ادھر پہنچا ہوں کے پی کے اسمبلی میں۔ بڑی مشکلات، کٹھن سفر تھا، اور وہاں سے وہ گزر کر پہنچ گئے تھے۔ تو یہ ڈیل کا نتیجہ ہی ہے۔ جو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے مذاکرات ہوئے تھے، مولانا فضل الرحمان بھی اس میں شامل تھے، تو مولانا نے لندن میں جو میڈیا ٹاک کی ہے، اس میں مولانا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے 26ویں آئینی ترمیم پر، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو ریلیف ضرور ملا ہے۔ یہ مولانا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے، یعنی اشارہ بشریٰ بی بی کی رہائی کی طرف اور خان صاحب کی ہمشیراؤں کی رہائی کی طرف تھا، کہ اس کے نتیجے میں یہ رہا ہوئی ہیں۔ تو جو علی امین گنڈاپور ہیں، ان کے لیے تو یہ ہر بندہ کہہ رہا ہے، ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے، میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، وہ فوج کے آدمی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اور وہ گیم ان کی ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ رہا خان صاحب نہیں ہوں گے، یہ تو طے ہے۔ آج جو برطانوی اخبار نے کوڈ کیا ہے فوج کے ایک اعلیٰ افسر کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ افسر نے کہا ہے کہ بھائی عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اور نہ ہی ڈیل ہوگی۔ عمران خان کچھ مہینوں سے ڈیل کے لیے رضامند ہے، کچھ مہینوں سے وہ منت ترلے بھی کر رہے تھے، آرمی چیف کے خلاف کمپین بھی چلائی، پھر آرمی چیف کی تعریفیں بھی کیں، دونوں طریقے آزما کے دیکھ لیے عمران خان نے، لیکن دونوں طریقے فوج نے ریجیکٹ کر دیے، اور فوج نے کہا کہ بھائی مذاکرات تو نہیں ہوں گے، ڈیل تو کوئی نہیں ہوگی۔ آپ کیونکہ خان صاحب قابل بھروسہ نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، خان صاحب پر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایون پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بھروسے کے قابل نہیں ہے، لیکن ظاہر معاملات چلانے پڑتے ہیں تو پھر تھوڑا بہت ریلیف دینا پڑتا ہے، جس طرح علی امین گنڈاپور کو دیا گیا، یا بشریٰ بی بی کو رہا کیا گیا، عمران خان کی ہمشیراؤں کو رہا کیا گیا، یہ اتنا ریلیف تو بنتا ہے، لیکن خان صاحب کی ذات کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا۔ فوج نے کلیئر کر دیا ہے کہ ریلیف نہیں ملے گا، ڈیل نہیں ہوگی، اور یہ بھی برطانوی اخبار نے لکھا ہے کہ عمران خان کچھ مہینوں سے راضی ہیں کہ میرے ساتھ ڈیل کی جائے، فوج کے میرے ساتھ مذاکرات کرے۔ خان صاحب
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، خان صاحب نے کمیٹی بھی قائم کی تھی کہ فوج کے ساتھ یہ کمیٹی ہماری مذاکرات کرے گی، تین رکنی کمیٹی قائم کی تھی، غالباً 3 رکنی تھی میرا خیال ہے۔ تو اس کمیٹی کو بھی گھاس نہیں ڈالا گیا، اس کمیٹی سے بھی مذاکرات نہیں ہوئے، تو اس کے بعد پھر خان صاحب بھی مایوس ہو گئے۔ اب خان صاحب جیل میں تو ہیں اور کیسز جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں، لیکن ڈیل کی ابھی بھی خواہش موجود ہے جو کہ پوری نہیں ہونے والی۔ فوج نے کلیئر کر دیا ہے۔ حافظ صاحب کی، آرمی چیف کی جو تقاریر ہوتی ہیں ان میں کبھی کبھار اشارے ہوتے ہیں، یا ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی، میری بھی ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ یہی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا، یہ فتنہ پارٹی ہے اور فتنہ فساد پھیلانے والوں کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ 9 مئی کے ملزمان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ ابھی کدھر ہیں وہ 9 مئی کے ملزمان جو ہیں، یہ جو مراد سعید وغیرہ جو اس دن ٹویٹ کر رہے تھے، لوگوں کو اکسا رہے تھے، بھڑکا رہے تھے، انکریج کر رہے تھے کہ جی پہنچو، لوگوں کو میسیجز کر رہے تھے کہ پہنچو GHQ پہنچو، فلاں جگہ پہ پہنچو، فلاں جگہ پہ پہنچو، تو وہ اب وہ اسکرین سے غائب ہیں۔ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھے براہ راست لوگ، بیرسٹر گوہر ٹائپ اس طرح کے لوگ تو موجود ہیں اس اسکرین پہ، اور وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، لیکن جو لوگ یا یہ جو حماد اظہر ہیں، مراد سعید ہیں، اس طرح کے لوگوں نے جنہوں نے ٹویٹ وغیرہ کیے تھے، لوگوں کو بھڑکایا تھا کہ GHQ پر حملہ کریں اور کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کریں، وہ لوگ جو ہیں ان کو ریلیف نہیں ملنے والا، اور اسپیشلی خان کو ریلیف نہیں ملنے والا۔ تو فوج نے تو ایک تو کلیئر کر دیا ہے کہ بھئی ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی عمران خان کے ساتھ، اور اس پر رد عمل دیا ہے میاں نواز شریف نے۔ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ جی عمران خان حساب کتاب دیں، حساب کتاب مانگا ہے میاں نواز شریف نے کہ عمران خان حساب کتاب دیں، جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، ہمارے خلاف جو کچھ کیا، عمران خان اس کا حساب کتاب دیں۔ یہ جو ہمیں تانے دے رہے ہیں تو پہلے تو خود حساب کتاب دیں نا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں جیل میں تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ میری اہلیہ جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، تو اس طرح کے خان صاحب تو داڑھی پہ ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح بالکل تھڑے اسٹائل میں کہ میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا جی، میں ان کو تکلیفیں دے دے کر جو ہے ماروں گا، اور ان کو جتنی تکلیفیں دے سکتا ہوں جیل میں نواز شریف کو اور ان کو اتنی تکلیفیں دوں گا۔ یہ خان صاحب کہتے تھے، امریکہ میں تقریر کی تھی نا، اس میں داڑھی پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ساروں کو جیل میں ڈالوں گا۔ پارلیمنٹ آنے پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کیوں آتے ہیں، یہ جو جیل میں پڑے ہیں سارے بڑے بڑے لیڈر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جیلوں میں تو ڈالے تھے، اور ان کو جب پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے تو ان پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیوں ہوتے ہیں، ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے، یہ پارلیمنٹ میں تقریریں کر رہے ہیں، بھاشن جھاڑ رہے ہوتے ہیں، اور میرے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے خلاف تقریریں کریں گے، میرے خلاف احتجاج کریں گے تو میں پارلیمنٹ نہیں آؤں گا۔ نہیں آتے تھے پارلیمنٹ، اور کہتے تھے کہ جی میں پارلیمنٹ اس لیے نہیں آتا کیونکہ یہ میرے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں۔ برداشت تو اتنی ہے ان میں، حوصلہ تو اتنا ہے خان صاحب میں۔ تو خبر یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی اور نہ ہی ہوگی، یہ فوج نے کلیئر کر دیا ہے۔ میاں نواز شریف نے حساب کتاب مانگا ہے کہ خان پہلے حساب کتاب دیں کہ وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر کہ PTI خان صاحب نے فائنل احتجاج کی کال تو دی ہے، احتجاج کی فائنل کال دی ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ یو ٹرن لینا پڑے گا اس پہ، کیونکہ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ بانی PTI جو ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ ہم تاریخ پر ڈیبیٹ کریں گے، بحث کریں گے، اور انہوں نے بحث شروع بھی کر دی ہے۔
ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فائنل کوئی کال نہیں ہوتی اور یہ احتجاج کی کال آپ واپس لے لیں، کیونکہ عمران خان نے احتجاج کی کال دی ہے تو ظاہر ہے اس پر عمل درآمد تو پی ٹی آئی کے لوگ کریں گے جتنا بھی ہو سکے گا، چاہے ناکام ہی ہو جائے احتجاج، لیکن احتجاج کے لیے نکلیں گے ضرور۔ لیکن ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فی الحال احتجاج کی کال واپس لے لیں، احتجاج سے کچھ مل بھی نہیں رہا، کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا، کوئی نتیجہ بھی نہیں نکل رہا، تو ایسے احتجاج کی کال ٹھس ہو جاتی ہے اور ہم ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ کارکنان بھی روز روز احتجاج سے تنگ ہو گئے ہیں، کارکنان نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاج کی کال واپس لیتی ہے یا احتجاج کرتی ہے اور احتجاج کیسے کامیاب کرتی ہے۔ لیکن جنہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف جو کیس کیا تھا، کیا نام ہے، یہ جو فارن فنڈنگ کا، انہوں نے کہا ہے، بانی ممبر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی فائنل کال نہیں ہے، یہ مس کال ہے، مس کال ثابت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی فائنل کال ہوتی ہے، عمران خان اس کے نتیجے میں رہا ہوتے ہیں، یا واقعی مس کال ثابت ہوتی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔